بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فتمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر صدق اللہ العظیم۔ قوم لوط نے تکذیب کی ڈرانے والوں کی، تو بے شک ہم نے چھوڑ دیے ان پر کنکر مگر لوط کے گھر والے، ہم نے ان کو نجات دی سحر کے وقت، یہ ہمارا فضل تھا، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر شکر کرنے والے۔ اور پکی بات ہے، ڈرایا تھا لوط علیہ السلام نے ان کو ہماری پکڑ سے، لیکن وہ ڈرانے والوں کے ساتھ جھگڑا کرتے رہے۔ اور پکی بات ہے، اس کے مہمانوں کو اس سے لینے کی کوشش کی تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا، سو چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ پکی بات ہے، صبح و سویرے پہنچا ان کو مسلسل ٹھہرنے والا عذاب، سو چکھو میرے عذاب کو اور میرے ڈرانے کو۔ پکی بات ہے، ہم نے آسان کیا ہے قرآن سمجھنے کے لیے، ہے کوئی سمجھنے والا؟ اور تحقیق فرعون والوں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے، انہوں نے بھی ہماری تمام نشانیوں کی تکذیب کر دی، سو ہم نے ان کو بھی پکڑا ایک قوت والے جیسا پکڑنا۔ تو کیا تم جو کافر ہو، تمہیں کوئی فضیلت ہے ان اوپر والے کافروں سے؟ یا تم کو کوئی معافی نامہ ملا ہوا ہے پہلی صحیفوں میں؟ یا یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی پورا لشکر قوت والا ہے، بدلہ لے سکتے ہیں؟ ان قریب ان کے لشکر کو شکست ہوگی اور پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے، اور قیامت بہت بھیانک اور بہت کڑوی ہے۔ پکی بات ہے، مجرم لوگ گمراہی میں اور جہنم کی آگ میں ہوں گے، جس دن گھسیٹ کر ڈالا جائے گا آگ میں چیروں کے بل، حکم ہوگا چکھو جہنم کا عذاب۔ تو یہ سورہ قمر چل رہی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون بیان کیا ہے کہ وہ تمام انسان جو اپنے وقت کے نبی کی مخالفت کریں گے، دنیا میں تھوڑا وقت جی لیں گے، لیکن پھر ہمیشہ کے لیے اللہ کے عذاب میں پکڑے جائیں گے۔ یہ دستور بیان کرنے کے لیے ماضی کی تاریخ میں
حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ اس صورت میں بیان کیا گیا. پھر دوسری قوم حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد، ان کا واقعہ بیان ہوا. پھر تیسری قوم حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود، ان کا واقعہ بیان ہوا. چوتھی قوم لوط علیہ السلام کی قوم، ان کا واقعہ یہاں قرآن کریم نے بیان کیا اسی انداز سے کہ کذبت قوم لوط بالنذر. نذر جمع ہے نذیر کی. نذیر کا معنی ہے ڈرانے والا، مراد اس سے اللہ کا نبی ہے. تو حضرت لوط علیہ السلام کی انہوں نے تکذیب کی، جس طرح یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مان رہے. تو فرمایا جب سزا کا وقت آیا تو انا ارسلنا علیہم حاصبا، ہم نے ان کے اوپر پکڑ جب کی تو آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی. الا آل لوط، مگر جو حضرت لوط کے اوپر ایمان لانے والے تھے ان پر وہ پتھروں کی بارش نہیں ہوئی. اللہ نے لوط علیہ السلام کو پہلے کہہ دیا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے آخری حصے میں اپنے ساتھیوں کو لے کر اس بستی سے ہجرت کرو، نکل جاؤ. وہ چلے گئے، پیچھے ان کے اوپر یہ عذاب آیا. فرمایا نجیناہم بسحر، لوط کے ساتھ ایمان لانے والوں کو ہم نے سحر کے وقت نکال کر نجات دے دی تھی بستی سے. نعمت من عندنا، اسی بستی میں رہتے، وہیں پہ پتھر برستے اور وہ بھی ہلاک ہو جاتے. تو دنیا کو پتہ کیسے چلتا کہ ایمان والے بچتے ہیں اور کفر والے ہلاک ہوتے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ایمان والوں کو وہاں سے نکالا، پیچھے کفر والوں کو ہم نے ہلاک کیا. دنیا کے سامنے معیار رکھا کہ دیکھو جو ماننے والے تھے سارے بچ گئے اور نہ ماننے والے سارے ہلاک ہو گئے. فرمایا نعمت من عندنا، یہ ایمان لانے والوں کو اس عذاب سے کنارے کر کے بچا لینا یہ ہماری نعمت ہے، یہ ہمارا فضل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی یہ کہے کہ یہ تو قوم لوط والوں کی ایمان والوں کی بات تھی. اللہ نے کہا کہ کذالک، ہمارا ضابطہ یہ ہے، نجزی من شکر، قیامت تک جو شکر کرے گا ہم اس کو اسی طرح بدلہ دیں گے جس طرح لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو ہم نے بدلہ دیا. تو یہاں شکر کا معنی کیا ہے؟ ایک ہماری زبان میں شکر ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی آپ کو کچھ دیا، کچھ کہا تو آپ اس کا جزاک اللہ، یہ بھی شکریہ ہے، تھینک یو، یہ بھی شکریہ کے الفاظ ہیں. اور ایک شکریہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کو وحدہ لا شریک مان لینا. زمین پر یہ بندہ مان لے کہ خالق اور مالک اور رازق اللہ ہے، تو یہ بھی مانے کہ معبود بھی وہ اللہ ہے اور وحدہ لا شریک ہے. شکر کا معنی ہو گیا عقیدہ توحید کو اختیار کرنے والا، عقیدہ رسالت کو قبول کرنے والا، عقیدہ آخرت کو قبول کرنے والا، پھر اس کے بعد اعمال کے اوپر آنے والا. اللہ فرماتے ہیں جس طرح لوط کے اوپر ایمان لانے والوں کو ہم نے بچایا یہ ہماری نعمت تھی. کذالک نجزی من شکر، اسی طرح جو بھی شکر کرے گا، جو بھی ایمان اور اعمال صالحہ کی زندگی اختیار کرے گا، اپنے وقت کے نبی کی اتباع کرے گا، ہم اسی طرح اس کو بدلہ دیں گے. دنیا میں نہیں پتہ چلتا. آج دنیا میں دیکھو کلمہ پڑھنے والے کمزور نظر آتے ہیں، مغلوب نظر آتے ہیں، اور جو کلمے کے بغیر ہیں وہ دنیا میں طاقتور نظر آتے ہیں. تو یہاں نہیں فرق ہوتا، فرق موت کے بعد پتہ چلتا ہے. تو یہاں تو موت کے بعد کے انعامات کی بات چل رہی ہے. فرمایا کذالک نجزی من شکر، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اس کو جو عقیدہ توحید اختیار کرے، عقیدہ رسالت کو تسلیم کرے، عقیدہ آخرت کو قبول کرے، بعد الموت پر ایمان رکھے اور اعمال صالحہ فرائض کی زندگی، اعمال کی زندگی اختیار کرے. ہم اسی طرح اس کو بدلہ دیں گے جس طرح ان کو دیا تھا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم لوط کو عذاب دینے سے پہلے بہت وقت ہمارے نبی نے سمجھایا ہے. یہ نہیں کہ پہلے دن ہی عذاب آ گیا. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، پکی بات ہے حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تھا ہماری پکڑ سے.
ہمارے عذاب سے ڈرایا تھا. دیکھو فتماروا بالنذر، وہ آگے سے بحثیں کرتے رہے ڈرانے والوں کے ساتھ، وہ آگے سے الجھتے رہے، وہ آگے سے شبہات پیدا کرتے رہے، وہ آگے سے جھگڑے پر کھڑے رہے بجائے دعوت قبول کرنے کے. مکے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کتنی طویل محنت کی، کتنی دعوت دی، لیکن مکے والے آگے سے مقابلے پر الجھتے رہے یہاں تک کہ حضور کو مکے سے نکالنے پر مجبور کر دیا. تو ہم نے کیا کر دیا؟ تو یہ قوموں کا انداز رہا پہلے بھی اور آج کے انسانوں کا بھی یہی حال ہے. تو قرآن کہتا ہے ہماری طرف سے سمجھانے والے سمجھاتے رہے اور بجائے قبول کرنے کے فتماروا بالنذر، آگے سے وہ جھگڑتے رہے. آج تو مسلمانوں کے اندر آپ دیکھیں، آپ کہیں دعوت لے کر جاتے ہیں، بھائی نماز کی دعوت ہے، ایمان کی دعوت ہے، اعمال کی دعوت ہے، تو وہ نماز بالکل نہیں پڑھتا، روزہ بالکل نہیں رکھتا، دین پر بالکل نہیں ہے، اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان سمجھتا ہے. آپ جا کر اسے دعوت دیتے ہیں، بھائی جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اتنا بڑا نقصان ہے، روزہ اتنا نقصان ہے، شریعت کے احکام پر نہیں چلتا، اس کے اللہ کی نافرمانی ہے. وہ آگے سے بجائے باتوں کو قبول کرنے کے آگے سے بازو اوپر کر کے لڑنا شروع ہو جاتا ہے. تم کون ہو مجھے مسلمان جو ہے وہ بنانے والے، مجھے دین کی باتیں بتانے والے، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، جاؤ یہاں سے. تو یہاں مسلمان آگے سے لڑتا ہے تو کافر کیوں نہ لڑے؟ تو اللہ نے کافروں کی لڑائی کا ذکر کیا کہ ہمارا نبی سمجھاتا رہا فتماروا بالنذر، وہ ڈرانے والوں سے آگے سے جھگڑتے رہے، وہ اپنے شبہات پیش کرتے رہے، اعتراضات کرتے رہے. پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے جب پکڑ کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسباب کی دنیا میں یہ کیا کہ فرشتے جو عذاب لے کر گئے تو جب وہاں بستی میں پہنچے تو خوبصورت بچوں کی شکل میں انسان بن کر آئے. اللہ نے فرشتوں کو جو قوت دی ہے وہ شکل تبدیل کر لیتے ہیں. تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے تھے، وہاں بڑے بندے کی شکل بن کر گئے تھے، بڑے انسان کی شکل. تو ابراہیم علیہ السلام کو مہمان سمجھا تو ایک دم سے بچڑا ذبح کیا اور کباب بنائے اور آگ پہ پکا کے تھالی لا کر سامنے رکھ کے کھاؤ. تو لا تصل الیہ ایدیہم، کھانے تک ان کا ہاتھ گیا ہی نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تمہارے مخالف ہوں گے، دشمن ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، یہ کھانا چونکہ ہماری صفت میں نہیں ہے تو ہم آپ کو بشارت دینے آئے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے گا اسحاق اور زندہ رہے گا اور اس کی آگے شادی ہوگی اور آگے اس کو بیٹا ہوگا، اس کا نام یعقوب ہوگا. اتنی لمبی اور کامیاب بشارت دی. کہا اچھا ماشاءاللہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اگر تمہارا انداز کچھ اور بھی لگتا ہے، صرف اس لیے آئے ہو؟ فرمایا نہیں، ہم آگے بستی میں جا رہے ہیں، لوط علیہ السلام کے پاس بھی جا رہے ہیں. اچھا وہاں کیوں جا رہے ہو؟ ان کو ہم نے پکڑنا ہے، وہاں تو لوط رہتے ہیں. فرمایا لوط علیہ السلام بچ جائیں گے، باقیوں کو ہم نے پکڑنا ہے. بس یہاں سے بتا کر آگے چلے گئے. جب وہاں گئے وہاں جا کر لڑکوں کی شکل بن گئی، خوبصورت بچوں کی شکل. قوم کے اندر چونکہ یہ بیماری تھی جنسی شادی کی، تو لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان والی نہیں تھی. جب گھر میں یہ بچے پہنچے وہ چپکے سے نکلی اور جا کر والے میں خبر دے دی، آج ہمارے گھر میں لڑکے آئے ہیں، بڑے خوبصورت، صحیح تمہارا مطلوب ہے. بس قرآن کہتا ہے یہراؤن الیہ، پورے محلے کے وہ قوم کے لوگ دوڑتے رہے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف. کوئی ادھر سے چھلانگیں مار رہا ہے، بدماش کو ادھر سے مار رہا ہے، کوئی ادھر سے مار رہا ہے. ایک کہتا ہے لڑکا میں لوں گا، دوسرا کہتا ہے میں لوں گا، تیسرا کہتا ہے میں لوں گا. اب حضرت لوط علیہ السلام کو خبر ملی، قوم حملہ آور ہو گئی. انہوں نے بچوں کو اندر بٹھا کر دروازہ بند کر کے اندر سے جو اس وقت کا سسٹم تھا جس کی پرانے زمانے روڑو آنے، روڑو سمجھا ہے نا، نمے کہتا روڑو کا ہونا تو روڑو آنے سے جس مجھول پڑھنے ہے معروف پڑھنے کلاٹ ہوگی پیچھے کلاٹ ہوگی وہی. تو وہ بھی پیچھے دے کر پھر دونوں ہاتھ دروازے کے پیچھے دے کر مضبوطی سے کھڑے ہو گئے. باہر سے ٹھک 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 کھولو کھولو کھولو. انہوں نے کہا نہیں کھولتا نہیں کھولتا، میرے مہمان ہیں، مجھے پریشان نہ کرو. انہوں نے کہا تو ساری قوم کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، یہ ہمارے حوالے کرو. جبریل امین نے دیکھا یہ باز آنے والے نہیں. قرآن کہتا وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، انہوں نے لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو پھسلانا چاہا، لینا چاہا، بڑی کوشش کی، باہر سے دعویٰ بولا ہوا تھا. تو جبریل امین اٹھے، لوط علیہ السلام سے کہا آپ سائڈ پہ ہوتے ہیں، بچوں یہ قوم بڑی بدماش ہے، نہیں چھوڑتی. انہوں نے کہا بچے نہیں ہیں، سو آپ سمجھتے ہیں ہم وہ نہیں. آپ بتاؤ پیغمبر غیب جانتے ہیں؟
یہ جبریل ہمیں روزانہ خبر لے کر آتے تھے، وہی لے کر آتے تھے، آج وہی انسانی شکل میں آئے، پہچانے ہے اللہ کے ساتھ کوئی نہیں جانتا، وہی دوست ہے جو روزانہ آتا تھا، آج شکل بدل کے آئے، نہیں پہچان ہوئی، فرمایا آپ پیچھے ہٹے، ہم وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں۔ دروازہ ایک ذرا سا کھولا، دین نما، اور ایک آنکھ سے باہر دیکھا تو قرآن کہتا ہے اس ایک آنکھ کے اندر ایسی چمک باہر نکلی کہ قوم کی آنکھیں بند ہو گئی۔ یہ پہلا عذاب تھا۔ جیسے پولیس ہے نا، پولیس جب کسی مظاہرے کو منتشر کرنا چاہے تو لاٹھی چارج پہلے نہیں ہوتا، پہلے کیا ہوتا ہے؟ ایک گولا آنسو گیس کا، اس سے آنکھیں متاثر ہوتی ہیں، پھر اوپر سے لاٹھی چارج شروع ہوتا ہے۔ تو یہ جبریل امین نے ایک آنکھ سے کباڑ سے باہر دیکھا تو قرآن کہتا فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے ان کی آنکھوں کو ہی مٹا دیا، بند کر دیا، ان کو اپنی آنکھیں ملنا شروع ہو گئے، ان کو نظر ہی کچھ نہ آئے، ایک دم سے الٹے بھاگے، بھاگو بھاگو، بندے نہیں ہیں، لڑکے نہیں ہیں، جادوگر ہیں، جادوگر، بھاگو بھاگو۔ پیچھے سے آواز آئی فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، چکھو میرا عذاب اور میرا ڈراوا۔ اب ابراہیم لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ ختم ہو گیا، ساری قوم واپس اپنے گھروں کی طرف چلی گئی تو راستہ خالی ہو گیا۔ جبریل امین نے کہا لوط علیہ السلام کو آپ تمام اپنے ایمان والے ساتھیوں کو لے کر رات کو یہاں سے نکلیں، ان کو ہم نے پکڑنا ہے۔ تو کس وقت پکڑنا ہے؟ فرمایا ان کو سحر کے وقت، صبح کے وقت پکڑیں گے۔ اینی ہونے پڑو نہیں، اتنے سڑے سے لوط علیہ السلام بدماش، ان کو ابھی پکڑو۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جبریل امین نے کہا آپ جائیں، کوئی بات نہیں۔ الیس الصبح بقریب، صبح کا وقت قریب نہیں ہے، وہ بھی کول ہے نا، ہونے پڑ سی تھی، تو جاؤ، کیونکہ اللہ کا ضابطہ ہے جب تک نبی قوم کے اندر موجود ہے وہاں اللہ کا عذاب نہیں آتا، وہاں اللہ کا عذاب نہیں آتا، اور جب نبی کو قوم سے نکال دیا جائے تو پھر عذاب آ جاتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا حضور علیہ السلام کو جب مکے سے نکالنے کی کوشش ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ تم کو نکالیں گے تو پھر آپ کے پیچھے زیادہ دیر یہ نہیں رہ سکے، پھر زیادہ دیر نہیں چڑھ سکتے، پکڑ آ جاتی ہے اللہ کی۔ فرمایا آپ نکلو۔ خیر لوط علیہ السلام قوم کو لے کر نکل گئے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ، صبح کے وقت، بکرتن، بہت سویرے، ان کے اوپر عذاب آ پہنچا، مستقر پکا عذاب، یعنی جو کبھی ختم نہ ہونے والا۔ جبریل امین آئے، اپنے پر کو بستی کے نیچے دیا اور ان ساری بستیوں کو اٹھا کر اوپر لے گئے اور آسمان کے قریب پہنچے۔ وہاں سحر کے وقت جو مورگ باندھ دیا کرتا ہے وہ فرشتے آسمان پہ سن رہے تھے، وہاں سے بستی کو الٹا دیا۔ قرآن کہتا ہے فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، کتنا بڑا حادثہ ہے۔ اللہ کہتا ہے چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اب پتہ چلا ہے تمہیں، ہم ڈراتے تھے جہنم کے عذاب سے، اب یہ تمہیں ملے گا۔ جب نیچے آ کر لگے جو جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، کسی کا سر پھوٹا، کسی کی ٹانگ ٹوٹی، اور اوپر سے تھپ 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 پتھر لگنا شروع ہو گیا۔ کتنا سخت عذاب ہے یہ، اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، انسانوں ہم نے آسان کیا ہے قرآن سمجھنے والوں کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی سمجھنے والا؟ تو آج بھی دنیا کہتی ہے قرآن مشکل ہے جی، قرآن مشکل کب ہے؟ جب استاذ کے بغیر پڑھو گے۔ اللہ نے اسی لیے نبی اسلام بھیجے کہ قرآن جا کر کیا کرو، سمجھاؤ۔ تو جب قرآن سمجھانے والا استاذ موجود ہوگا تو آسان ہو جائے گا۔ اب دیکھو بیالوجی آسان ہے مشکل؟ کوئی جنہیں بیالوجی پڑھی نہیں ان سے پوچھتا ہوں، مشکل ہے آسان ہے؟ لیکن اسٹوڈنٹ کی دیکھو کہ تم آپ ہی پڑھ تو وہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن جب بیالوجی کا ٹیچر پڑھانا شروع کرے گا ابتدا سے لے کر آخر تک، اور ذہین طالب علم بیالوجی پڑھتا ہے، عام تو پڑھتا نہیں ہے، تو ساری اس کو آ جاتی ہے کہ نہیں؟ اب اس کو کوئی پڑھائے بیالوجی مشکل ہے تو کہتا ہے نہیں، کیوں؟ استاد نے پڑھائی ہے، سمجھ آ گئی ہے، بغیر استاد کوئی چیز سمجھے۔ تو قرآن سمجھنا آسان ہے، لیکن یہ معنی نہیں کہ آپ ہی پڑھنی شروع ہوئی۔ کس سے پڑھو؟ استاد سے پڑھو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، پکی بات ہے ہم نے قرآن آسان کیا سمجھنے والوں کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی سمجھنے والا جو قرآن کو
کو سمجھنے کی نیت کرے گا اللہ اس کو سمجھانے کا اسباب پیدا کر دے گا۔ یہ 4 قوموں کے بعد 5ویں قوم کا ذکر کیا، فرمایا وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، پکی بات ہے فرعونیوں کے پاس بھی ہمارے ڈرانے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام آئے، کذبوا بآیاتنا کلھا، اور اس بات نبوت کی نشانیاں، ہاتھ کا روشن ہو جانا، لاٹھی کا سانپ بن جانا، اور پھر طوفان کا آ جانا، اور ٹڈیوں کا آ جانا، مینڈکوں کا آ جانا، اور کھانے کے اندر خون بن جانا، اس طرح کے مسلسل عذاب بطور سمجھانے کے آتے رہے۔ قرآن کہتا کذبوا بآیاتنا کلھا، لوگوں نے سب نشانیوں کی تکذیب کی، کوئی بات نہیں مانی۔ اللہ تعالیٰ کہتا وقت بہت گزر گیا، فَأَخَذْنَاهُمْ، پھر ہم نے فرعونیوں کو بھی پکڑا، اخذ عزیز مقتدر، جیسے ایک طاقتور بادشاہ پکڑا کرتا ہے نا، ایسے ہم نے ان کو پکڑا، اللہ نے ان فرعونیوں کو بھی غرق کیا۔ 5 قوموں کے ہلاکت کا پورا واقعہ ذکر کرنے کے بعد اب قرآن مخاطب ہوا کفار کی طرف، جو حضور کے زمانے کے کفار تھے وہ، اور جو آج کے کفار ہیں یہ، ان سب کو قرآن مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی نبوت کو مان لو، کلمہ پڑھ لو تو بچ جاؤ گے۔ اگر نبی علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانتے، کلمہ نہیں پڑھتے تو کیا ہو جاؤ گے؟ ہلاک۔ لیکن دنیا کا یہ کافر آج یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پچھلا پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد قوم نوح کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم لوط کا، قوم فرعون کا، ان سب کی ہلاکت کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ وہ بھی کافر تھے، تم بھی کافر ہو، وہ نبی کی مخالفت کرتے تھے، مارے گئے، تم نبی کی مخالفت کرتے ہو تو تم کیسے بچو گے؟ بچنے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، 3 صورتیں۔ پہلی صورت یہ کہ وہ کافر کوئی اتنے چنگے نہیں تھے اور تم بڑے کوئی افضل ہو، تمہارے لیے بڑی کوئی فضیلت ہے، تمہاری بڑی کوئی خیر ہے، اس لیے ان کو پکڑا گیا اور تم کو چھوڑ دیا جائے۔ کیا ایسی کوئی بات تمہیں ہے؟ تو کفر میں کوئی خیر نہیں تو فضیلت کوئی نہیں ہے۔ کافر کافر ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، کافر کافر ہے، وہ امریکہ کا صدر ہو یا ریڈی والا، کافر کافر ہے۔ فرمایا کوئی فضیلت ہے تمہیں؟ نہیں ہے۔ دوسری بات، اچھا ان کافروں کو تو مارا گیا، پکڑا گیا، تم بھی کافر ہو، لیکن تمہیں کوئی معافی نامہ ملا ہوا ہے کسی آسمانی کتاب میں، کسی صحیفے میں کہ تمہارے پاس وہ موجود ہے کہ مجھے تو معافی نامہ ملا ہوا ہے؟ ان کو چونکہ معافی نامہ نہیں تھا اللہ کی طرف سے، اس لیے وہ کفر میں مارے گئے۔ ہم کو کفر کے ہوتے ہوئے معافی نامہ موجود ہے، اس لیے ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ تیسری بات کہ یا تمہارے پاس کوئی ایسی قوت ہے کہ اللہ کا عذاب آئے اور تم اس قوت کو استعمال کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا سکو؟ تینوں کا جواب نفی میں ہے۔ نہ تمہاری کوئی ان کافروں سے زیادہ فضیلت ہے، نہ تمہارے پاس کوئی معافی نامہ ہے، اور نہ تمہارے پاس کوئی ان کافروں کے مقابلے میں کوئی قوت اور طاقت ہے۔ اکفارکم خیر من اولئکم، کیا تم کافر افضل ہو ان کافروں سے؟ ام لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے کوئی براءت، کوئی معافی نامہ، کوئی تمہیں جو ہے وہ کنسکشن صحیفوں میں موجود ہے تمہارے پاس؟ تیسری، ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک پوری طاقت ہیں، ہم بدلہ لے سکتے ہیں، ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات ہے؟ فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان سارے لشکروں کو شکست ہونے والی ہے اور مقابلے کے وقت یہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے، جیسے بدر میں یہ ہوا۔ فرمایا یہ سارے مارے جائیں گے، کوئی کافر بچے گا۔ تو قرآن نے یہ پیغام دیا ہے پوری دنیا کے انسانوں کو، آج بھی کوئی اس میں ڈوٹ، کوئی شک اور شبہ اس مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے۔ پوری دنیا میں خطہ عرضی کے اوپر جتنے انسان ہیں، خواہ وہ مغرب کے ہوں یا مشرق کے، شمال کے ہوں یا جنوب کے، غریب ہوں یا امیر ہوں، مالدار ہوں یا کمزور ہوں، بڑے خاندان سے تعلق ہو یا چھوٹے سے، جو کلمہ نہیں پڑھتا، موت کے بعد کفر پر موت آنے کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں جا رہا ہے، ہمیشہ جہنم میں جا رہا ہے۔ لہذا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، ایک طرف تو یہ خوشی بناؤ کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں کوئی نجات کا سما ہوگا،
تو دوسری طرف قیامت کے دن اگر پوچھا جائے کہ ان کافروں کو تم نے کلمے کی دعوت کیوں نہیں دی تو کیا جواب ہے؟ تو ہمیں اپنا بھی فکر کرنا ہے اور ان سارے کافروں کا. یہ کافر ہمارے بارے میں بہت فکر مند ہیں کہ یہ مسلمان کیوں ہیں، اس لیے وہ ہر کام ہم سے کروانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم ان کے بارے میں فکر مند نہیں ہے کہ یہ کافر کیوں ہیں، مسلمان کیوں نہیں ہوتے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے. کب یہ سزا ہوگی اس کا ذکر اگلی آیت میں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک